ایک شخص جو ہے جنگل کی طرف گھومنے کے لیے گیا، رزق کی تلاش میں گئے، اور دیکھا کہ ایک جو ہے لنگڑی اور آنکھ سے اندھی ایک لومڑی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ سوچا کہ ارے یہ لومڑی بیٹھی ہوئی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، اللہ رب العزت ان کو کیسے رزق عطا کرتا ہے، یہ کیسے زندہ ہے اب تک اور تندرست بھی ہے۔ یہ سوچنے لگا، جب سوچا تو سوچتے سوچتے ہی زمین پھٹا، اور زمین پھٹنے کے بعد ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شہد کا پیالہ جو ہے باہر نکل آیا۔ اب وہ پھر سوچنے لگا کہ جو ہے یہ تو نکل تو آیا، لیکن یہ پیالی اس لومڑی تک پہنچے گی کیسے؟ یہ لومڑی اس کو نوش کیسے فرمائے گی، نوش کیسے کرے گی، کیسے وہ رزق تک پہنچے گی، کیسے رزق کھائے گی، کیسے رزق پیے گی؟ جیسے ہی یہ سوچا، اتنے بیچ جو ہے ایک نورانی جو ہے چہرے والا جو ہے انسان نامودار ہوا، مطلب وہاں پہ حاضر ہوا غیب سے۔ وہ انسان آیا اور وہ نورانی چہرے والا انسان آ کر کے وہ دودھ کی پیالی اور شہد کی پیالی وہ لومڑی کے سامنے جا کے رکھا، اس کو پلایا، اور پلانے کے بعد غائب ہو گیا۔ تب ان کو سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کو بیٹھے بیٹھے رزق دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ اتنا سوچا نا، تو پھر جو ہے وہ بھی جا کر کے ایک پہاڑی کے اوپر جا کر کے بیٹھ گیا، اور اللہ رب العزت کی خوب عبادت کرنے لگا، خوب عبادت کرنے لگا، اور اتنی عبادت کرنے لگا کئی عرصہ بیٹھ گئے، لیکن کہیں بھی غیب سے کوئی بھی نورانی چہرے والا آیا ہی نہیں، ان کو رزق دیا ہی نہیں۔ اتنے بیچ جو ہے وہ سوکھ کر کے کاٹا کاٹا ہو گیا، بالکل پتلا پتلا ہو گیا، وہ ان کے جو ہے کمزوریاں آنے لگی، خود کمزور ہو گئے وہ۔ تب تک جو ہے آواز آتی ہے، اے بندہ اگر تو عبادت کر رہا ہے یہ سوچ سے کہ میں صرف عبادت کرتا رہوں گا اور مجھے جو ہے ایک نورانی چہرے والا آئے گا اور رزق دے کے جائے گا، اللہ رب العزت غیب سے رزق دے کے جائے گا، یہ تو غلط ہے۔ اے میرے بندے، میں نے تم کو 2 ہاتھ دیا، 2 پیر دیا، خود کماؤ، خود کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 2 ہاتھ اور 2 پیر دیا ہے نا، تو اس کو جو ہے اپنی اخراجات کے لیے ان کو ہلاؤ، ان کو جو ہے حرکت دو اور خود محنت کر کے کماؤ، کیونکہ آقا علیہ السلام نے بھی تجارت کے ذریعے سے جو ہے اپنی فیملی کی جو ہے گزارا کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی محنت کر کے اپنی فیملی کے لیے جو ہے محنت کر کے کچھ پیسے کما کر کے لائیں، اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا، میں نے 2 ہاتھ 2 پیر دی، اس کو حرکت دو اور محنت کرو، خود کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ، اور ہر حال میں قل بفضل اللہ، ہر حال میں اللہ کا فضل۔ آج لوگ کامیاب ہونے کے لیے بہت کچھ کر لیتے ہیں، بہت پڑھائیاں کرتے ہیں، بہت ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب حاصل ہو بھی جاتا ہے، جاب مل بھی جاتا ہے، تو اس میں سکون نہیں ہوتا، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ کہ رات بھر سوتے رہتے ہیں، فجر کی نماز بستر میں گزر جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے جب اٹھتے ہیں سو کر کے، بنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے، بنا اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہوئے، وہ بھاگتا ہے جاب کی طرف، بھاگتا ہے پیسوں کی طرف۔ اللہ نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا دنیا کی دولت نے، دنیا کی دولت کی لالچ میں تم غافل ہو گئے اللہ رب العزت سے۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا، اے میرے نوجوانوں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم جو ہے کچھ حلال کے پیسے کمانا چاہتے ہو، تو جو ہے اگر جاب لگی ہے، کہیں کام میں جاتے ہو، تو پہلے فجر کی نماز ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی کلام سے جو ہے اپنے دین کی شروعات کرو، اس کے بعد جو ہے جاب میں جاؤ، کام میں جاؤ، مزدوری کرنے کے جاؤ، نوکری کرنے کے لیے جاؤ، تو اس میں برکت ہی برکت ہوں گی، اس پیسے میں برکت ہی برکت ہوں گی۔ یاد رکھو، اپنے رب کو کبھی بھی مت بھولو، اپنے رب کو بھول جاؤ گے اللہ رب العزت جو ہے رزق تم سے دور کر دے گا، رزق میں جو ہے تنگ دستی آنے لگے گی، تمہارے رزق میں، تمہارے پیسے میں برکت نہیں ہوں گی۔ میرے نوجوان، اللہ رب العزت کو ہمیشہ یاد رکھو۔